کامیابی کی باتیں۔ اگر سجدہ چھوٹ جائے تو معافی مل سکتی ہے، مگر انسانیت دم توڑ دے تو خدا بھی نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کی جنگ اپنے بازو پر لڑنی پڑتی ہے، کیونکہ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، تمہارا وقت ایک دن بدل جائے گا۔ اگر تربیت اچھی نہ ہو تو انسان کا ضمیر بھی کردار کی حفاظت نہیں کرتا۔ کسی چیز کی کمی اس وقت ہی محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ کم پڑ جائے۔ ہمیشہ ان بد دعاؤں سے ڈرنا جو دل سے دی جاتی ہے۔ زندگی درخت جیسی بناؤ کہ خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، مگر اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون دیتا ہے۔ کسی پر احسان کر کے تو دیکھو، اگر وہ کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی احساس کرنا ہوگا۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ پہلے تمہیں برباد کرتی ہے، بعد میں دوسروں کو۔ آپ دنیا گھوم کر دیکھ لیں کہ جن کے دل اچھے ہو ان کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ جو اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ ساری زندگی عزت کماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ چڑیا گھر گھومنے گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہے، تو وہ عورت شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو نا کیا محبت ہے، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے ان کے پاس۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شیر اپنی بیوی سے دور ہو کر بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کتنی دکھ بھری زندگی ہے ان کی، بس خاموش بیٹھے ہیں۔ تو شوہر نے پاس پڑی ایک بوتل اٹھا کر شیرنی کی طرف پھینکی، تو شیر بھاگتا ہوا آیا اور اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑا دہاڑنے لگا۔ پھر شوہر نے ایک اور بوتل بندروں کی طرف پھینکی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بیوی دیکھ کر حیران ہوئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں کچھ نہ سمجھ پائی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو شوہر کہنے لگا کہ ظاہر کی چیزوں کو مت دیکھا کرو، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اکثر سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ لوگ اپنی جھوٹی محبت سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جو تنہا ہوتا ہے وہ کبھی خواہشوں سے خالی نہیں ہوتا، اور جو عورت پردہ کرتی ہے وہ کبھی فیشن سے بے خبر نہیں ہوتی۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنی دولت سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشوں پہ قابو پا کر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ پاک کا ارشاد بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے، اپنی خواہشیں روکتا رہے، وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ یہ آپ کے دین اور تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کے مالک بنو اور اپنی قناعت کے امیر بنو۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں کرتے ہیں، وہ کریں گے کیونکہ ان کی وہی اوقات ہوتی ہے۔ خود کو کامیاب بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر کامیابی کے پیچھے انسان کی عمر ہوتی ہے اور ساتھ میں والدین کی دعائیں۔ اگر کوئی اپنے والدین کی دعائیں بھی نہ لے سکے تو وہ بدقسمت انسان کہلاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کا سہارا بنو، باہر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں
اور وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کا کسی کو علم نہیں، مگر جن کے پاس والدین ہیں، ماں باپ زندہ ہے، اگر وہ صبح اٹھ کر ان کو پیار محبت سے دیکھ لے، ان کو ایک قبول حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ خود کو یا اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ ہر وقت یا جب بھی فارغ وقت ملے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں ہوگا کہ آپ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اور بچوں کی زندگی میں برکت ہی برکت پیدا فرما دیں گے، اور کبھی بھی بچوں کو برائیوں کا شکار بھی نہیں ہونے دیں گے، اور آپ ہر کسی سے یہی عمل کرنے کو بھی کہنے لگ جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت سکون بھی عطا کر رکھی ہے۔ کبھی ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ایک غریب لڑکا کپڑے کی دکان کے سامنے کپڑا پہنے ایک بت سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کس کو کیا ملتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں، یہ دنیا بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، صرف یہ خیال ہی رکھو، حقیقت میں یہ دنیا کسی کا نہیں ہے۔